ضمنی انتخابات کا بائیکاٹ کیوں؟ منصور بھائی سوال کا جواب دینے سے پہلے جو سیلابی صورتحال ہے اس وقت پنجاب میں، اللہ تعالیٰ اپنا فضل کرے، کرم کرے، بہت ہی اس وقت ہنگامی صورتحال ہے۔ اور لیکن میں یہاں پہ ایک بات ایسی کہنا چاہتا ہوں کہ ترجیحات آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو انتظامی سربراہ ہے صوبے کا، چیف سیکرٹری پنجاب، اور ہماری بے شک چلیں آپ کو مسلط کر دیا گیا، فارم 47 لے کر وزیر اعلیٰ بن گئی مریم بی بی، وہ سیاسی سربراہ، اور وہ سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ آپ کا این ڈی ایم اے بھی موجود ہے، پی ڈی ایم اے بھی موجود ہے، ادارے موجود ہیں، وارننگز ہر جگہ پہ ہیں کہ سیلاب اتنے بڑے۔ اور آج سے ایک دن پہلے ہانگ کانگ میں شاپنگ زونز کی ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، اور سب سے بڑھ کر جب آ چکی، آپ اندازہ کیجئے کہ وہ انفارمیشن منسٹر، اس کو بھی جاتے ہوئے ساتھ لے گی جن کا کام اس کے اوپر انفارمیشن دینا تھا پورے پنجاب کو۔ آپ عظمیٰ بخاری کا اگر آج آپ کلپ نکال لینا، آپ اس کو اندازہ ہو جائے گا آپ کو۔ میں یہ نہیں کہ میں یقین مانے، آج میرا سر شرم سے جھک گیا کہ آپ نے لوگوں کو بتانا تھا کہ یہ اس لیول پہ سیلاب آ رہا ہے، آپ نے یہ میجرمنٹ اختیار کرنی ہے، یہ صورتحال ہے۔ وہ بیٹھ کے اپنی سو کالڈ وزیر اعلیٰ کے کپڑوں کو ڈیفینڈ کر رہی ہیں، اور سب سے بڑھ کر جو انہوں نے زبان استعمال کی ہے وہ ایک اور بات ہے، لیکن اتنی قابل مذمت ہے کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ انہوں نے فلڈ پہ بات کی تھی، فلڈ میری بات فلڈ کے اوپر پوری انہوں نے بریفنگ دی تھی۔ فلڈ کیا بریفنگ دی ہے؟ بریفنگ یہ دی ہے کہ آپ ایک دن پہلے آپ کو جب پتہ ہو کہ کیا آپ کا کیا خیال ہے، آج شاہدرہ کا دورہ بھی کیا، آپ کا ویسے کیا خیال ہے منصور بھائی؟ یہ جو سیلاب ہیں یا جو صورتحال ہے، یہ تو آج سے تقریباً میرے خیال میں 2 مہینے پہلے سے وارننگز ہیں کہ کس صوبے میں کہاں پانی کا کہاں۔ یہ تو بھارت نے بھی تو چھوڑا نا، خیر یہ ٹاپک چھوڑ رہے ہیں انہوں نے۔ پہلے تو آپ کا پانی دیکھنا، جب ان کو کیا ہے، بھارت نے تو جب آپ کی زمینیں خشک کرنی ہے، آپ کو وہ آپ کا پانی بند کر رہا ہے، جب آپ کو انہوں نے فلڈ میں کرنا ہے وہ آپ کا پانی کھول رہا ہے۔ وہ تو بہترین دشمن ہے، ہم اپنے دشمن کیوں بنے ہوئے ہیں؟ اچھا جہاں ضمنی کون سے منصور بھائی کون سی سیاست، کون سی اسمبلیاں، یہ تو شاید بہت پہلے ہو جانا تھا۔ ہم نے جب ہماری 2/3 میجورٹی چھین لی گئی، ہماری فل سپریم کورٹ کو فل بینچ نے ہمیں فیصلہ دیا، اس کے باوجود وہ سیٹیں جو ہمیں مل چکی تھیں، باقی چھین لی انہوں نے، وہ ہمیں نہیں دی گئیں۔ اور پھر سب سے بڑھ کر یہ ہوا کہ ری کاؤنٹنگ میں ہمارے ایم این ایز ایم پیز ہرا دیے گئے، اور اس سے اگر صبر نہیں آیا تو پھر سو کالڈ جو 9 مئی کا ایک بات میں چھپتے ہیں، 9 مئی۔ لیکن آپ کی کور کمیٹی تو اس حق میں تھی کہ ضمنی انتخابات لڑنے ہیں۔ نہیں سر، نہیں، میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اس میں پھر کیا کیا، اور یہ تاریخ کا ایک بدترین ایک روشن باب ہے کہ لیڈر آف دی اپوزیشن جو ان ویٹنگ پرائم منسٹر ہوتا ہے قومی اسمبلی میں، عمر ایوب صاحب، لیڈر آف دی اپوزیشن ان ویٹنگ جو چیف منسٹر چیئرمین سینٹ ہوتا ہے شبلی فراز صاحب، اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی جو ان ویٹنگ چیف منسٹر ہوتا ہے پنجاب اسمبلی میں، آپ نے ان کو نااہل کر دیا۔ ان ویٹنگ چیف منسٹر ظاہر ہے اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے، اس لیے میں آپ کی اپنی ایک آئیڈیالوجی ہے نا کہ ان ویٹنگ ہوتا ہے۔ نہیں، ان ویٹنگ اس لیے ہوتا ہے کہ اپوزیشن لیڈر جو ہوتا ہے، کل کو پی ٹی آئی جیتے گی تو آپ کے خیال میں عمر ایوب صاحب پرائم منسٹر ہوں گے، عمران خان صاحب ہوں گے، عمر ایوب صاحب ہوں گے؟ کی بات کر رہا ہوں، اب یہاں پہ شخصیت کی بات نہیں ہو رہی، آفس کی بات ہو رہی ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے منصور بھائی، اگر وہ ان کو نااہل کر کے فارغ کیا جا رہا ہے، وہ ایم این اے ایم پی اے جن کو نیشنل اسمبلی کے اندر جا کے آپ وہاں سے اغوا کر لیتے ہیں، ان کو جیلوں میں بند کر دیتے ہیں، تو یہ تو ہم نے بہت پہلے کرنا تھا کہ ہم نے اس جعلی اور فراڈ سسٹم کو موقع دیا کہ چیزیں بہتر ہو جائیں۔ آپ تو یہ کافی ٹائم ہو گیا آپ کے پروگرام کے لیے، خبر کے لیے بھی، ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم لوگ قائمہ کمیٹیوں سے نکل گئے ہیں اور فراڈ الیکشن کو انڈورس کیوں نہیں کر رہے۔ اب وہ وقت بہت نزدیک ہے کہ جب ہم اس فراڈ اور جعلی اسمبلیوں کو چھوڑ دیں گے۔